الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله العظيم وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، یہاں تک کہ تمام کے تمام احکام فرش پر نازل فرمائے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ علیہ السلام نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا وسیلہ مل گیا، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارے کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں بن سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بھی نماز کو ادا کیا، صحابہ کرام نے بھی نماز کو ادا کیا، تابعین نے بھی نماز کو ادا کیا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو ادا کیا۔ ارے مجھے بتاؤ کہ کسی نبی نے نماز کو چھوڑا ہو اور وہ نبی بن گیا ہو، کسی صحابہ نے نماز کو چھوڑا ہو اور وہ صحابہ بن گیا ہو، کسی ولی نے نماز کو چھوڑا ہو اور وہ ولی بن گیا ہو، ارے کسی امام نے نماز کو چھوڑا ہو اور وہ امام بن گیا ہو، ارے آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے دل کو قوت ملتی ہے، نماز سے دل کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ دوستو، یہ امتیاز نماز ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کون متقی ہے، کون شقی، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم، کون انسان ہے، کون شیطان، یہ تمام کے تمام امتیاز ہم نماز ہی کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے جس
آج وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی صفحے پر ایک اور حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان ایک عہد ہے، وہ نماز ہے، بس جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام کی تمام احادیث سے نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی ہے۔ الفاظ یوں ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جو وہ ترک الصلاۃ کرتا ہے یعنی نمازیں چھوڑتا ہے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ حضرات، میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے، زمین اس تیل کو نگل لیتی ہے تو وہ بڑھیا امیر المؤمنین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور دریافت کرتی ہے اے امیر المؤمنین، میرا تیل زمین نے نگل لیا، میرا تیل واپس کرائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں اور اس بڑھیا سے کہتے ہیں اے بڑھیا، اس پرزے کو وہیں رکھنا جہاں پر تیرا تیل گرا تھا۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے اور زمین فوراً تیل اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اے زمین، اس بڑھیا کا تیل اگل دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے شخص کو دفن کروں گا جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، جو ترک الصلاۃ ہے۔ دوستو، ان عبرتناک واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ نماز کے چھوڑنے والے کو زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ دوستو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ وما علینا الا البلاغ۔